یا محمد مصطفیٰ صلی علی یا محمد مصطفیٰ صلی علی ذرا ہاتھوں کو بلند کیجئے، ہاتھوں کو بلند کر کے تاکہ جشن کا ماحول رہے ماشاءاللہ صلی علی اب میں آپ سے پوچھوں آپ میں سے سچا عاشق رسول کون ہے؟ اب آپ نے صرف منہ سے ہی نہیں کہا بلکہ ہاتھ اٹھا کر بھی بتایا، یہ نیچرل فیکٹ ہے کہ جب آپ کسی کو پوچھی جائے بات کہ آپ میں سے عاشق رسول کون ہے تو سب نے ہاتھ اٹھایا، کیونکہ اپنی پریزنس کا ثبوت دیا کہ سب سے پہلے میں ہاتھ اٹھاؤں۔ تو جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس میں بھی اپنی پریزنس دینی ہے، ذرا ہاتھ اٹھا کر بولیے گا یا محمد مصطفیٰ صلی علی اپنی دلائل صحیح دے رہا ہوں میں ہاتھ اٹھانے کے ہاتھ اٹھا کے ماشاءاللہ اللہ صلی علی یا محمد مصطفیٰ صلی علی یا رسول اللہ یا حبیب شفاعت کی کشتی کا جو نا خدا ہے وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے۔ نبی اور بھی آئے بہرِ ہدایت ملا ہے مگر جس کو حق شفاعت لقب جس نبی کا حبیب خدا ہے وہ بس مصطفیٰ ہے، 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 وہ بس مصطفیٰ دو عالم کے حاجت روا جس نے پالے کیے کالی کملی کیے کالی کملی نے جس کی اجالے جو بدر تو جاہے جو شمس ضحیٰ ہے وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضیلت حاصل ہوئی اور کسی کو نہیں، سارے انبیاء اپنی جگہ فضیلت رکھتے ہیں، قابل احترام ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردار الانبیاء ہیں، سب سے بڑی فضیلت انبیاء میں رسول خدا کی۔ اللہ کے بعد اگر کسی کی فضیلت سب سے بلند ہے تو وہ میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام کی۔ اب یہ فضیلت جو میں پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہ نام ہے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعریف ہے، تو یقیناً ہم سب کا یہی عقیدہ ہے نا؟ تو پھر ہر مصرے پہ جب یہ بند ختم ہوتا ہے، جتنے بھی بند پڑھ رہا ہوں، جب یہ ختم ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے وہ بس مصطفیٰ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے فضائل اس بند میں پڑھے جا رہے ہیں اس پہ فقط صرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعریف ہے۔ اب آپ نے مجھے داد دی، محبت، حوصلہ افزائی، سب پیار بہترین دیا، لیکن میں چاہتا ہوں اس مجلس میں، اس محفل میں، کیونکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ محمد وآل محمد کا ذکر کرنے والا ہے، تو میں اور آپ ہیں، یہ پتے بھی ذکر کر رہے ہیں، جو ہل رہے ہیں یہ بھی پتے ذکر کر رہے ہیں، جو ہوا چل رہی ہے یہ بھی ذکر کر رہی ہے، یہ جو چرند پرند ہیں یہ سب ان کی توصیف بیان کر رہے ہیں، وہ سب ان کے ذاکر ہیں، تو میں اور آپ بھی ذاکر ہیں، تو آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے۔ ابھی جب میں پڑھ رہا ہوں اور آپ داد دے رہے ہیں
جب ہمارے بھی ایمان ہے کہ محمد وآل محمد اپنا ذکر سننے آتے ہیں تو پھر ہم سب مل کر پڑھیں تو کہیں سے رسول اللہ کہیں سبحان اللہ، کہیں سے مولا علی کہیں سبحان اللہ، کہیں سے مولا حسین کہیں، مولا حسن کہیں، مولا عباس، تو پھر کہیں سے امام زمانہ کہیں سبحان اللہ. تو اپنے آپ کو ذاکر سمجھ کر ذکر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کرنا ہے. ایک بار میں دوبارہ کہوں گا وہ بس مصطفیٰ ایک ساتھ ہاتھ اٹھا کر ہر مصرے پر کہیے گا. پہلے ایک بار ریاضت کر لیتے کہ آپ نے کرنا کیسے ہے. شفاعت کی کشتی کا جو نا خدا ہے وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے وہ بس مصطفیٰ ہے. اس میں غور جاتی صاحب کی شاعری کا خاصہ ہے کہ کبھی کبھی وہ کچھ الفاظ ایسے استعمال کرتے ہیں جو معنی ہو، یعنی ایک لفظ کے دو معنی ہو. اس بند کے آخر میں دیکھیے گا، توجہ کیجیے گا کہ صداع سے مولانا ان کو عطا فرمائے وہ بس مصطفیٰ ہے، محبوں کی بخشش کی جو بات کرنی گیا تھا خدا سے ملاقات کرنے، وہ جس کو خدا کا پتہ بھی پتا وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ جس کو خدا کا پتہ بھی پتا ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ. اب ایک اور بند ایسا ہے جس میں دو معنی نکلیں گے ایک لفظ سے، سنیے گا. اجالے ہدایت کہ جو بانٹتا ہے، ہر مصرے ہی پڑھنی جو لفظ سمجھ رہا ہے تو سبحان اللہ کہنا ہے آپ نے. اور دیکھیے روایتوں میں ملتا ہے جو اللہ رسول علیہ رسول کی شان میں سنے اور ایک بار سبحان اللہ کہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں ایک درخت مقرر کر دیتا ہے. طے آپ نے کرنا ہے کہ آپ کو درخت چاہیے یا پورے باغات چاہیے. اب جب آپ آدمی صاحب کو خاص انداز ہے، میں پہچان کرتا ہوں کہ ان کی طرف سے داد آ رہی ہے، کہتے ہیں بہت خوب، تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے داد دی. اب آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے، کسی نے ماشاءاللہ کہنا ہے، تو آپ کی آواز بھی اس کان تک آنی چاہیے. مصروں کا حق ادا کیجیے گا. وہ بس مصطفیٰ ہے، اجالے ہدایت کہ جو بانٹتا ہے، لحد کے اندھیروں کو جو چھانٹتا ہے، بشر کو دیا جس نے ایسا دیا ہے، وہ بس مصطفیٰ 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 ہے. چلے جس کے چلنے سے باد بہاری، ملاکوتی رف رف، ملاکوتی رف رف ہے جس کی سواری، ملاکوتی رف رف ہے جس کی سواری، سفر جس نے عرش بری کا کیا ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے. اب آئیے ایک عدالت اللہ کی ہوتی ہے، ایک عدالت ہمارے مملوک کی ہوتی ہے. وکلا بھی بیٹھی ہے. اب میں ایک مقدمہ رکھوں. مقدمہ کیا ہے کہ جی نعت سے پہنچتی جس میں رسول اللہ کی تعریف ہے. اگر رسول اللہ کے علاوہ کوئی اور ذکر ہوا، اپنی کوئی دعا شامل ہوئی تو وہ نعت نہیں رہی. اب میں وکالت چھوڑ کر آپ نے فیصلہ کرنا اور ایک جج وہ ہے جو وہاں
اس نے تو فیصلہ کیا ہوا ہے. کہتے ہیں نا کہ ہم کچھ فیصلے ریوائز کرتے ہیں کہ بڑے جج نے فیصلہ کر دیا تو آئے فیصلے کو ریوائز کریں. اب دیکھیے میں تین باتیں بولوں گا. ایک اللہ کا فرمان کہ اللہ کہتا ہے اے میرے بندو جو بھی عبادت کرو وہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام کی مودت دل میں رکھ کر کرو تو میں تمہاری ہر عبادت قبول کروں گا. ورنہ اگر ان کی مودت دل میں نہیں ہوئی محمد وآل محمد کی تو میں تمہاری عبادت قبول نہیں کروں گا. دوسری بات حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں منون کیونکہ حدیث کے لیے ضروری ہے کہ لفظ بلفظ بولے جائیں. میں حدیث پہ لفظ میں شاید میں آگے پیچھے ہو جائے لیکن حدیث کا مفہوم یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مجھ پر درود بھیجو تو میری آل کے ساتھ بھیجو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد یعنی محمد وآل محمد یعنی محمد وآل محمد یہ اپنا ہے میری آل کے ساتھ اس پہ درود بھیجو. دوسری بات. تیسری بات امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شاعر محمد وآل محمد کے ذکر امام رضا علیہ السلام کے ذکر بہت زبان سے میرے جو امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شاعر ہماری شان میں ہمارے جد کی شان میں ہماری اولاد کی شان میں لکھنے کے لیے قلم اٹھاتا ہے تو الفاظ پہلے ہمارے دروازے پر اجازت مانگنے آتے ہیں مولا ہم جائیں. ہم اجازت دیتے ہیں شاعر کے قلم پر آتا ہے یعنی کہ اور جا کے صاحب کو کلام عطا ہوتا ہے جس شاعر کو بھی عطا ہوتا ہے وہ مولا کی عطا سے. اب مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے کہ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نعت ان کی طرف سے عطا ہو رہی ہے اور اس میں اللہ کا فرمان کہ محمد وآل محمد سے مودت رکھو. رسول کہتے ہیں میری آل پر درود بھی بھیجو تو آل کے ساتھ بھیجو تو معصومین کلام عطا کریں اس میں اہل بیت کا ذکر نہ ہو. اب ایک طرف ایک قانون کھڑا ہے کہ نعت نہیں رہتی اگر اس میں کسی کا ذکر ہو جائے. اب یہاں میں اہل بیت کا ذکر کروں گا نعت ہی رہے گی. پہلی دلیل جو سب سے مضبوط دلیل ہے وہ دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اولنا محمد اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. ہمارا اول بھی محمد درمیانہ بھی محمد آخر بھی محمد ہم سب کے سب محمد. یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم یہ ہے کہ جو کردار تمہیں مجھ میں ملے گا وہی میری اولاد میں بھی ملے گا. اور دوسری چیز کہ نعت میں اب میں اہل بیت کا ذکر کرنے لگا ہوں لیکن پوری چیلنج کے ساتھ کر رہا ہوں کہ کوئی آ کر یہ چیلنج نہیں کر سکتا یہ نعت نہیں رہی کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اہل بیت کا ذکر ہو گیا. پہلی دلیل تو میں نے دے دی. دوسری دلیل آپ بند میں سماعت فرمائیے کہ جو چیز میں پڑھ رہا ہوں اس کو نعت کے تناظر میں سوچیے گا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں ہے اور تعریف بھی صرف رسول ہی کی تعریف ہے اور کسی کی تعریف کی بیان نہیں ہو رہی. یہ جو باتیں میں پڑھوں گا یہ رسول اللہ کی تعریف ہے کیونکہ یہ فضیلت جو میں پڑھ رہا ہوں جو میں بند پڑھوں گا یہ فضیلت صرف رسول اللہ کو ملی ہے کائنات میں اور کسی کو نہیں ملی. اب بتاؤں وہ کیا فضیلت وہ بس مصطفیٰ. اب اتنی تمہیں کے بعد حق بنتا ہے شعر کہا کٹا کیجئے گا. ملی فاطمہ جیسی بیٹی خدا سے ملی فاطمہ جیسی بیٹی خدا سے وہ جس کے حسین و حسن ہے نواسے علی 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 جس کا داماد مشکل کشا ہے وہ بس بہت شکریہ آپ کے ساتھ. کیس کا فیصلہ کیا ہوا کہ نعت رہی ہے نا
ہاتھ اٹھا کر بتائیں ذرا. ماشاءاللہ. صلوات پڑھیں محمد والے. جو میرے اور آپ کے دل کی آواز ہے وہ نعتیہ کلام پڑھنے لگا ہوں. اور جس کے دل کی آواز ہے وہ اپنے دل کی آواز کو دل سے